ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی ہمیں نصیب ہو۔ تو میں نے کہا ایک اور پازیٹیو چیز میں نے آج خود قبرستان جا کے دیکھی تھی اور معلومات کی تھی تو وہ آپ تک پہنچا دوں۔ ماشاءاللہ نگران شورا ہمارے درمیان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سنائیے حاجی عبدالحبیب؟ ماشاءاللہ قبرستان ہوا ہے، اللہ کریم آپ کے ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے، ماشاءاللہ۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ کیا تعالی۔ فرمائیں گے آج؟ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں فرمانا کیا ہے، وہ کل سے کلام سنا ہے، وہ کلام بس دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے، بس یہ آج بھی اسی کلام کو حاجی اشفاق کے ذریعے سنتے رہے، اور بس ایسا لگتا ہے جیسے کسی لکھنے والے نے ہمارے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر لکھا ہو، واللہ عالم۔ مظفر وارثی صاحب کا ویسے ایسا کبھی ہوتا ہے حضور، یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی کبھی کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو موقع کی مناسبت سے بڑا دل پر، جس کو کہنا دل کے تار چھیڑ دیتے ہیں اور پھر بار بار سننے کو جی چاہتا ہے، اور یہ کچھ دنوں کے ایک کلام کے ساتھ یہ کیفیت رہتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ قلبی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے والدین دنیا سے جاتے ہیں تو چند دنوں تک انہی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، انہی کی تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ اور ہوتا تھا، انہی کی باتیں، انہی کی تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب کورونا نہیں آیا تھا تو جتنی باتیں پہلے کورونا پر ہوتی تھیں شاید آج نہیں ہو رہی ہوں گی، میرا گمان ہے، اور اب کسی اور موضوع کو لے لیا جاتا ہے۔ تو ایک انسان کا نیچر، اور اس نیچر میں بھی فوائد ہیں کہ اگر ایک ہی طرح کی کیفیت ہر وقت باقی رہ جائے تو نظام زندگی معطل ہو کر رہ جائے۔ تو ایک نظام زندگی ہے، ایک فطری نظام ہے کہ آپ پر کبھی خوشی کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی غم کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی آپ پر اداسی کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی آپ پر فرحتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ موسم الگ الگ ہیں، خزاں بھی ہے تو بہار بھی ہے تو سرد بھی ہے تو گرم بھی ہے، جس طرح انسان کی زندگی کے لیے یہ مختلف موسم ہے، تو اس طرح ہمارے اپنے بھی ایک نظام زست جو ہے اس کے لیے بھی موسم الگ الگ بنے ہوتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے کلام ہوتے ہیں کہ اسے مزید پڑھنے سننے کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے تو خیر پہلی بار یہ کلام تحریر بھی تھی میرے پاس، سنا تھا، پڑھا تھا، تو مجھے تو بہت اچھا لگا تھا کلام۔ تو پھر آج ہم نے ایک بیان بھی اسی طرح رکھا تھا، ہمیں بدلنا ہوگا، اور پھر یہ کلام الحمدللہ حاجی اشفاق نے پڑھا اور مختلف اشعار کے ساتھ پڑھا تو اور اچھا لگا۔ یہ کلام، یہ مطلب ابھی فی الحال تو سچی بات یہ ہے کہ دماغ پر اور مختلف باتوں کے ساتھ ساتھ یہ کلام اور اس کی طرف سے آئی ہوئی باتیں، مدینے نہیں جا پا رہے، مکے نہیں جا پا رہے، مساجد کی طرف جانا مشکل ہو گیا، مساجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی،
فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، چاہ زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ کاش ہم ایسے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کو راحت اور سکون کا جو سامان کرے۔ کاش اس قدر پریشانی کے عالم میں بھی ہم سدھرنے کا نام نہیں لے پا رہے، حالانکہ یقین مانیں، جیسے میں نے آج شام کو بھی عرض کیا تھا کہ اب تک اس وقت جو لوگ زندہ ہیں انہوں نے ان حالات کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی ایسے بھی حالات ہوئے ہوں، کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ مسجد الحرام پر داخلہ نہ ہو سکتا ہو، طواف نہ ہو سکتا ہو، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری نہ ہو سکتی۔ یہ تو وہ دن ہے شعبان المعظم کی 24ویں تاریخ ہے، لوگ پکڑا ہی نہیں پکڑتے، لوگ سنبھالے نہیں سنبھلتے، کہاں جا رہے ہو؟ میں مدینے چلا، کہاں جا رہا ہوں؟ میں مدینے چلا، کہاں جا رہا ہوں؟ میں مدینے چلا، فلائٹیں مہنگی اور بس۔ لیکن کاش جلد راستے کھل جائیں اور پھر سے آمین آمین سوئے مدینہ قافلے رواں دواں ہوں، مساجد میں نمازی، بس یہ بس عجیب سی کیفیت ہے۔ کورونا تو کیا کورونا بولے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بچا کر رکھے۔ ماہ رمضان کی جیسے جیسے آمد ہوتی تھی نا حاجی عبدالحبیب، مسجد کی جو رونقوں کا جو ایک تصور ہوتا تھا، وہ شعر ہے نا، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، کیفیت بھی بدلنے لگ جاتی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی۔ تو جیسے ہی چاند نظر آتا ہے نا ماہ رمضان کا، یعنی جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا تھا وہ 20 رکعت تراویح کی پڑھتا ہے یار، اور جو مطلب فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا وہ تہجد اس کی نہیں چھوٹتی ماہ رمضان میں۔ زندگی کا نظام اتنا حسین بن جاتا ہے، اگرچہ یہی ہونا ہے، تراویحاں تو وہی پڑھنی ہیں، لیکن ایک مسجد کی آباد کاری کے تعلق سے وہ دل بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب دعوت اسلامی کے تعلق سے، جب سے میں نے دعوت اسلامی میں جب سے آیا ہوں، میں نے دعوت اسلامی میں اعتکاف کی بہاریں دیکھی ہیں۔ جیسے ہی ماہ رمضان آ رہا ہوتا ہے ہمارے اسلامی بھائی مبلغین تیار ہو جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کمر کس لیتے ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ رمضان شاید دعوت اسلامی کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور سمجھیں کہ پورے مہینے کے لیے ہزاروں اسلامی بھائیوں کا مسجد میں آ کر بیٹھ جانا۔ اور پھر پچھلے سال تو تقریباً 1.5 لاکھ 1,40,000 اور کچھ تعداد تھی ہمارے پورے ماہ رمضان کے معتکفین کی، اور اس بار ہمارا تقریباً 4.5 لاکھ معتکفین اور 12,000 مساجد کا ٹارگٹ بنا ہوا تھا، بولنے سے دل نہیں کرتا ہے۔ تو ہے اللہ کی قدرت بڑی ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں سب کچھ درست فرما دے۔
اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ پڑ جائے نا، قسمت میں لاکھ پیج ہوں، سوبل ہزار کچ، قسمت میں لاکھ پیج ہوں، سوبل ہزار کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہے تمہارے یا رسول اللہ، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، ایک خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، مسجد مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، بس آقا کی نظر ہو جائے گی، آقا کرم فرما دیں گے، اشارہ فرما دیں گے، انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مشکل میں، پریشانی میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بارش نہیں ہوتی تھی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، بھوک لگتی ہے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، الجوع یا رسول اللہ کہا جاتا، آقا بارش نہیں ہو رہی کہا جاتا، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سفارش کرواتے، اللہ کے حضور استغفار کرتے، سرکار کو راضی کرنے کی کوشش کرتے کہ آقا مان گئے، آقا راضی ہو گئے، آقا کی بارگاہ میں آقا کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام حاضر ہوا کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تب بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ حاضر ہو، کرم کر دیجئے، بارش نہ ہوتی تو بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آقا سے کرم کی بھیک مانگتے، ہاتھ ٹوٹ جاتا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آنکھ نکل جاتی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، دکھ تکلیف پریشانی ہوتی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جاتے کا جانور پرین چرین انسان سب یہیں آ کر فریاد کرتے تھے، یہیں کرتی ہے چیریاں فریاد، یہیں پہ چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شترانے ناشاد کیلائے رنج و گلا کرتے ہیں۔ تو آقا کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ حاضریاں دیتے رہیں گے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم فرما دیں گے، اپنے رب کے حضور اپنے دستے مبارک اٹھا دیں گے، اپنی امت کے اپنی امت کے لیے اپنی امت کے لیے دعا کر دیں گے، اپنی امت کے لیے سفارش فرما دیں گے، اللہ کریم پیارے حبیب کی سفارش کو نہیں کا جوش داؤنا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ حالے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر کر کے تمہارے گناہ مانگو تمہاری پناہ، تم
تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رو درود ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسو پہ ایسی عطا تم پہ کرو رو درود گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے تی کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درود اپنے خطا وار کو اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو رو درود میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے اے حبیب رب باری اے گناہ کا بوجھ بھاری تو بھی حشر میں چھڑانا مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹھے کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے کہو کس سے آہ جا کر سنے کون میرے دل مر میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے شاہ تشنگی بڑی ہے یہاں دھوپ بھی کڑی ہے شاہ تشنگی بڑی ہے یہاں دھوپ بھی کڑی ہے سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے کاش ہم اپنی زندگی کا انداز بدلنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہماری جہاں زندگی معمول پر آنے کی ہم تمنائیں کرتے ہیں وہیں ایک زندگی کا معمول مدینے جانا بھی ہے وہ راستہ بھی ہے جو غلاموں کے لیے ہے ایسا نہیں کہ آقا کے در دولت پر در اقدس پر حاضریاں نہیں ہو رہی نہیں ہم جیسے گناہ گاروں کے راستے رک گئے لیکن 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے کہ 70,000 صبح و 70,000 شام فرشتے آقا کی بارگاہ میں آ کر حاضریاں دیتے ہیں اور جو ایک بار آتے ہیں وہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی کہ یہ بدلیا نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے تو یہ ساری دعائیں کرنی ہے التجائیں کرنی ہے سارے راستے کھلے پھر سے وہ بہاریں ہوں مگر میں یہ بھی عرض کرتا چلو حاجی عبدالحبیب کورونا تو جاتے جاتے چلا ہی جائے گا اس سے رکنا کب تک ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اسے جلد دنیا سے نیست و نابود فرمائے لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اس سے پہلے کوئی پریشانیاں مصیبتیں نہیں ہیں میں نے بھی پہلی بار یہ فیکٹس اینڈ فگر پڑھے تھے جو میں نے آج بیان بھی کیے ہیں کہ دنیا میں کئی وبائیں اور یہ بیماریاں آئیں کبھی بھی کہیں 20 کروڑ لوگوں کی ہلاکتیں میں نے پڑھی کہیں کئی لاکھ لوگوں کی ہلاکتیں پڑھی کہیں کتنے لاکھ لوگوں کی ہلاکتیں یہ بیماری کی وجہ سے وبا اور بیماری کی وجہ سے فلو طاعون اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے پڑھی ہیں اب بھی مطلب کہ حادثات میں لاکھوں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اب بھی جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے تو یہ ابھی کورونا ہی بیان کیا جا رہا ہے نا کہ کورونا سے اتنے چلے گئے کورونا سے اتنے چلے گئے لیکن جو میرے پاس جو ایک فیکٹس اینڈ فگر آئے تھے اس فیکٹس اینڈ فگر کو میں نے آج بیان کرنے کی کوشش کی میرے لیے بھی ایک مطلب بڑے وہ تھے کہ دل کے امراض سے جو اموات ہوئی ہیں 2019 میں ہارٹ ڈیزیز سے جو لوگ دنیا سے گئے وہ 1,70,00,000 کی تعداد ہے ہارٹ ڈیزیز سے ودن 1 ایئر 2019 میں قریب 6 کروڑ افراد کی موت واقعی ہوئی ہے 2019 میں مختلف ڈیزیز کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے یعنی اس وقت یوں سمجھے کہ کورونا کے پیشنٹ اس وقت کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں
اگر اس وقت دنیا میں یہ فگر چلنا شروع ہو جائے نا کہ آج ہارٹ کے اتنے پیشنٹ انتقال کر گئے، آج پھیپھڑے کے اتنے پیشنٹ انتقال کر گئے، آج فلاں مرض کے اتنے پیشنٹ انتقال کر گئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تعداد شاید کورونا کی تعداد سے زیادہ ہوگی، پاسبل ہے۔ تو اچھا، اب کورونا جاتے جاتے چلا ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، لیکن ہم اپنی طبیعتوں کو بدلیں، اپنی حالات کو بدلیں، ہم دعوتیں نہ دیں کہ ایک اور مصیبت، ایک اور پریشانی آئے، ایک اور مصیبت، ایک اور پریشانی آئے، کہ جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی ان کی حالت نہیں بدلی جاتی۔ تو اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا کرے۔ اور آپ مدنی چینل سے وابستہ ہیں، دعوت اسلامی سے الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان دنوں میں آپ کی زیادہ وابستگی ہو گئی ہوگی اور زیادہ اٹیچمنٹ ہو گئی ہوگی خود امیر سنت کی، جیسے آپ ماشاءاللہ جلوہ گری روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو بڑھ رہا ہے تو اس کو بڑھنے دیں، اور ماہ رمضان جیسے ہی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان پانے کی توفیق عطا کرے۔ اس میں بس مجھے ایک ڈر سا لگا ہوا ہے کہ اگر تراویح کی جماعتوں کے یہ مسائل اگر یہ جاری رہے جو تعلق جو چل رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی تراویحاں چلی جائیں۔ تو حالات کچھ بھی ہوں، اللہ وہ دن لائے کہ اسی طرح جماعت کے ساتھ نمازیں ہوں اور جماعت کے ساتھ تراویحاں ہوں، حفاظ اسی طرح ہماری مساجد میں قرآن سنائیں، حفظ پورا قرآن ختم ہو، اور مساجد میں مطلب شروع میں تو تھا تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، فجر کی نماز عام دنوں کے جمعہ کی نماز کا منظر دیتی تھی ہمارے ماہ رمضان میں۔ تو وقت اور حالات تو بہتر ہونے میں دیر تو لگتی بھی نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ وہ دنیا بھر میں، کیونکہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، تو دنیا بھر کے اندر اس وقت جو مسائل ہے اور جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، تو اس میں جو ایریا اور جو مقامات متاثر ہیں، افیکٹڈ، ان میں مساجد بھی ہیں کہ وہاں بھی مطلب جو رکاوٹ ہے کہ جو بھی ایک اس قانون بنائے گئے ہیں، تو ہم دعائی کریں نا اپنے رب سے کہ بس اللہ وہ دن لے آئے، اللہ ایسے حالات پیدا کر دے اپنے کرم سے کہ یہ سب کھل جائے۔ اور اے بھائی، وہ فجر میں جیسے سحری ختم ہوتی تھی، اذانوں کی آواز آتی تھی، لوگ یوں گھروں سے نکلتے تھے، ریلے مسجدوں میں جا رہے ہوتے تھے فجر کی نماز میں۔ یہ منظر کیا پتہ دیکھنا واقعی نصیب ہو جائے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ کالز لیتے